اچھا میں ایک اور آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں. کلپ دکھانے سے پہلے میں ان کا تعارف کرتا ہوں کہ یہ کون ہے. میرے بھائیو، پاکستان کے ایک پروفیسر ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، یو کے میں وہ تدریس کرتے ہیں. وہ بڑے جانے پہچانے انٹرنیشنل شخصیت ہیں. ان کا نام ہے جاوید رحمان. یہ یو کے میں پروفیسر ہیں. یہ پروفیسر جاوید رحمان ویکیپیڈیا میں آپ چیک کر سکتے ہیں. از اے برٹش پاکستانی لیگل اسکالر اینڈ پروفیسر آف اسلامک لا اینڈ انٹرنیشنل لا ایٹ برنل یونیورسٹی لندن. لندن کے ایک برنل یونیورسٹی میں یہ انٹرنیشنل لا اور اسلامک لا کے پروفیسر. اور ان کا اقوام متحدہ میں 2018 سے لے کر آج تک اسپیشل رپورٹر ہیں ایران میں ہیومن رائٹس کے. اقوام متحدہ نے ان کو ایک اسپیشل رپورٹر بھیجا. رپورٹر کس کو بولتے ہیں؟ رپورٹر یعنی رپورٹ تہیہ کریں یہ ایران میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا نہیں ہے، اس پہ رپورٹ مہیا کر کے اقوام متحدہ کو پیش کریں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا ان کی ایک اسپیچ ہے، کئی اسپیچز ہیں، کئی انٹرویوز ہیں آن لائن. یہ مجھے نہیں معلوم اردو میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس میں ہے، انگلش میں ہے. تو میں ان کا ایک انٹرویو بلکہ ایک اسپیچ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کو آپ لوگ دیکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا. میں ان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، یعنی اس میں کٹنگ ہے کیونکہ ان کی اسپیچ جو ہے 25 منٹ کی ہے یا 22 منٹ کی. میں پورا پیش نہیں کر سکتا. اس میں بعض اہم جو جگہ ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں، اور بہت سارے اہم جگہ ہیں جو مجھ سے رہتے ہیں. The 1981 massacre took place following a fatwa by the then Supreme Leader Ayatollah Khamenei. اچھا ایک اور میسیکر جو ہوا 1981 میں. میسیکر تو ان لوگوں کے بہت سارے ہیں، اور اس میں آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی ذمہ دار میں خامنئی بھی اس میں شامل ہے. 1981 میں 81 میں ہزاروں لوگ بے گناہ لوگ، یقین کے اپنے الفاظ ہیں اس پروفیسر کے، کہ ہزاروں بے گناہ افراد کو، اب دیکھ لیں ابھی وہ آ جائے گا، اس کے سب ساؤنڈ بائٹس آ جائیں گے. ہزاروں افراد کو ان لوگوں نے پھانسی دی ہے، بے گناہ افراد کو، بے گناہ افراد کو. اس میں خامنئی بھی ذمہ دار ہے، خمینی بھی ذمہ دار ہے، ابراہیم رئیسی بھی ذمہ دار ہے. اس کے نص الفاظ ہیں 81 سے. اب سن لیں بھائی، اب 81 کا جو میسیکر وہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا 88 کا میسیکر ہے. Resulting in the execution of thousands of political opponents, including communists, socialists, social democrats, liberals, as well as moderate Islamists. Amongst the most important and what I say interconnecting features, I would like to highlight the following. Firstly, based on the most important facts presented by this project, I am in full agreement, and I'm in agreement with the project coordinators and researchers, that the 1981 massacre should be considered as the most extensive atrocity committed by the Iranian government. Secondly, I'm also in agreement that although the 1981 massacre represented the first nationwide mass execution of political dissidents after the revolution, this mass atrocity has received insufficient legal attention, both nationally and internationally. Obviously, the timing of the 1981 massacre was very sensitive, but it was also critical. An important factor in these massacres being relatively unknown to the outside world was that these massacres took place at the beginning of the Iran-Iraq war that started in 1980 and lasted up until 1989, allowing the Iranian government a unique opportunity to get rid of its opponents and also to hide these mass atrocities. The third point that I want to make is that, as in the contemporary situation in Iran, authorities have denied families the right to truth about their loved ones. Over 40 years ago, thousands were massacred and their remains were hidden, and yet the authorities are hiding the facts, and they're trying to hoodwink the world and trying to deceive people into making them believe that nothing of any significance ever took place. کہتے ہیں یہ میسیکرز جو ہوئے ہیں، یہ قتل عام جو ایران میں ہوئے ہیں 1981 میں، 1988 میں، اور بار بار یہ کہتے ہیں، وہ فل اسپیچ دیکھ لیں کہ ابھی تک یہ جاری ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ان کے علاوہ ہے جو کورٹ تک جاتے ہی نہیں، کورٹ سے پہلے یہ خاتمہ کرتے ہیں لوگوں کا، یعنی گرفتاری نہیں کرتے، ویسے ڈسپیئر ہو جاتے ہیں لوگ، لاپتہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی کو، ان کے فیملی والے ابھی تک بیچارے، ابھی تک کہ ہمارے عزیز کے قبر کہاں ہے، کہاں مدفون ہے، ابھی تک ان کو نہیں بتایا. اور بھائی تم ظالموں نے قتل کیا تو قبر تک انہیں بتاتے، اور پھر دنیا والوں کو بھی
کو کیا کرتے ہیں, فریب دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا جی, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, سب صحیح ہے, کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا جی. Yeah. The fourth point that I have is that we see a prevalent pattern that the authorities use by accusing those who have leaked records relating to preparation, planning, and coordination, implementation of mass killings, of disclosing state secrets, and threatening national security. And here I see the relevance of what's happening today to what happened over 40 years ago. Today, you know that the two یہ اسپیچ ان کی 2023 کی ہے, 2023 کی ہے. journalists who initially informed the world about the killing of Gina Mahsa Amini are being tried for potentially, they are being tried, which could mean death sentence, you see. So that is the same pattern and that is the same behavior which was followed immediately after the Iranian Revolution, and we see that in the 1981 massacres, how they have targeted those who tried to inform the world about these massacres. Fifthly, there is this issue of impunity. There is impunity and absence of accountability. Impunity continues to. اب یہ کہتے ہیں بھائی کہ ان میسیکرز میں خمینی صاحب نے تو فتوے دیے, ان کے فتوے پہ سب میسیکر ہوئے ہیں. خامنئی صاحب کا 81 سے لے کر ان کا رول ہے, ان کے فلم موجود ہیں خامنئی صاحب کے, 81 میں ان کے سپیچز موجود ہیں یوٹیوب پہ, کہ یہ وہی کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھانسی دیا جائے, قتل عام کیا جائے. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی جو ابھی ایران, یہ بھی کہتے ہیں ایران کا بھی صدر ہے, اس کا بھی رول ہے ان سب میسیکرز میں. ان کے اپنے الفاظ ہیں, ابھی دیکھ لینا. Prevail within Iran, both in cases of the current ongoing serious human rights violations as well as the massacres that took place in 1981 and 1988. So the people, and I think in the previous presentation, Shaheen referred to the current supreme leader who has a significant role to play in the 1981 massacres. He still has a role to play in what is going on. Similarly, the current president, Ibrahim Raisi, has a lot to answer for what happened in 1981 and 1988, and today he's still in power. So there is this accountability deficit or absence of accountability in Iran. The absence of accountability is as much prevalent in the Iranian legal and judicial system today as it was in 1981. Those who were involved in the 1981 massacres currently hold or have held positions of power and authority in the country. All of these, which I will mention, are complete and blatant violation of international human rights law, as well as Iran's own commitments to international law. And these are as follows. So the first one I want to point out is the establishment of the revolutionary courts. So you would have come across, and I think Shaheen also referred to, and I saw in your project, various references to these revolutionary courts. Now, what are these courts? These courts were originally designed to be ad hoc courts, or those institutions which were of a temporary usage and designed by Imam Khomeini for his own particular ends. While these courts still had a semi-official character in 1981, after the extensive usage and mass executions of political opponents at that time, these courts acquired a permanent judicial body designed as a state instrument to execute Iranians in very large numbers. The revolutionary courts, as I have noted in many of my reports, have continually failed to respect the right to fair trial and due process and rely heavily on confessions obtained through torture or ill treatment. Yeah. So on the revolutionary courts, they have condemned to death thousands of people over the last 40 years, but their record is no less painful now as it was at that time. If you look at the history of how these courts operate, abuse of power, absence of due process, complete violations of human rights. اچھا, تو یہ کلپ مجھے اگر میں ترجمہ کروں تو یہ مناسب ہوگا, لیکن بہت سارے آپ لوگوں کو انگلش آتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک غیر جانبدار UN کا آدمی ہے
اور پاکستانی ہے، وہ خمینی کے رول، خامنئی کے رول اور حسن اور ابراہیم رئیسی کے رول کے متعلق کہ ان میسیکرز میں، ان قتل عاموں میں ان کا رول ہے، یہ قاتل لوگ ہیں، ان کے متعلق بات کرتا ہے کہ کیسے یہ لوگوں کو ٹارچر کر کے اتنے مارتے تھے کہ بندہ اعتراف کرے کہ بھئی میں نے فلان کام انجام دیا. بھئی آپ اس کسی قید میں جائیں نا تو آپ کو وہ مار کے، تو ہر ایک آدمی کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ اعتراف کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، میں نے کچھ میموارز پڑھے ہیں کہ جو لوگ جیل گئے ہیں ایران میں. ایک عورت ہے، اس کی ایک کتاب میں نے پڑھی کچھ اس کا، کہ وہ 1981 میں اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں میں جب اوین پریزن میں مجھے لے کے گئے یہ لوگ، تو جو میں داخل ہوا ہر طرف سے شلاق کی آواز آ رہی، کوڑے کے برسنے کی آواز آ رہی، ہر طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار، لوگ رو رہے ہیں، مار کے اعتراف لیا جا رہا ہے. ادھر سے بھائی وہ پھر کیونکہ وہ عورت تھی، پھر کہتے ہیں مجھے زنانی وارڈ میں لے کے گئے. اس کے بہت درد کی کہانی ہے. کہتی ہیں کہ وہاں پہ ایک عورت کو انہوں نے اتنا مارا تھا کہ اس کی بیچاری کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی عورت. اور وہاں پہ ہمارے پاس باتھ روم نہیں ہوتا تھا، باتھ روم جانے کا ایک اسپیشل ٹائم تھا، بھائی دن میں 2 دفعہ جا سکتے ہیں. جب باتھ روم جانے کا ٹائم ہوتا تو وہ بیچارہ چل نہیں سکتی تھی، ٹانگیں انہوں نے توڑ دی تھی. تو میں اس کو ہیلپ کرتی تھی، اس کو لے کے جاتی تھی باتھ روم میں اور وہاں پہ بٹھا دیتی تھی. وہ بیچاری اپنا کام کرتی تھی، تو وہ کہتی تھی یا اللہ کب تک اس طرح میں زندہ رہوں. اور پھر وہ مجھے اس نے کہا کہ کئی دنوں سے میں جو ہوں اسی طرح میں اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنا جب ادھر باتھ روم میں جب بیٹھتے ہیں تو اتنا برا طرح سے انہوں نے توڑ دیا ٹانگیں، اس کی اٹھ بھی نہیں سکتی ہوگی بیچاری. پر وہ اسی حالت میں بیچاری وضو بناتی تھی، نماز پڑھتی تھی اپنی اسی حالت میں، مجبوری کے حالت میں. اس طرح کی کہانیاں اتنے زیادہ ہیں کہ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. یہ آپ کے جو پاکستانی مولی قوم جاتے ہیں میرے عزیزو، یہ ایسے مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پر یہ سب انٹیلیجنس سروس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور علماء، آپ اکثر یہ کھلا راز ہے، علماء پاکستانی علماء سے ڈرتے ہیں، قوم کے علماء، اور کہ یہ خود انٹیلیجنس جاسوس ہیں اکثر یہ لوگ. تو ان کے سامنے بہت ساری باتیں وہ نہیں کہتا ہے، تو یہ بیچارے بہت سارے وہاں پہ 10 سال بھی رہ کہتے ہیں نا، وہ ایک ببل میں رہتے ہیں، انفارمیشن ببل کے باہر ان کو پتہ نہیں چلتا وہ غبارے کے باہر کیا خبر ہے. تو ان کی اچھی طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے. خلاصہ کلام میرے محترم ناظرین، یہ شخص خمینی، اس کا ادعا یہی تھا کہ اس کے پاس سارے وہی اختیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے وہ محارب مفسد فی الارض ہے، اس کی سزا قتل ہے. اور اس کے لیے اس شخص کو، اس خمینی صاحب کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ پینٹ کوٹ میں ہے بھائی، خمینی صاحب شاید پہلی دفعہ آپ نے دیکھی. کس کی ضرورت ہے؟ ایسے یہ نوجوان، ایسے لوگوں کی، ان پڑھ، جاہل، متی. وہ بڑے علماء یہ کام نہیں کر سکتے کہ خمینی کے حکم پہ لوگوں کو بے حساب قتل کر دے. نہیں کریں گے. کوئی عاقل آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی باضمیر آدمی نہیں. ایسے لوگ، ایسے بے ضمیر لوگ 20 سال کے عمر میں اس کو چیف پروسیکیوٹر بنا دیا کہ میرے فتوے پہ احکام خدا کے احکام، اللہ کے احکام جاری کرو. قتل عام شروع کر دیے. اس کے بعد یہ شخص اس کا بھی یہی ادعا ہے کہ اللہ اس کا نمائندہ آسمان میں ہے اور اس کا اتھارٹی اللہ سے بھی زیادہ ہے. اس کے پاس یہ نماز کو بھی تعطیل کر سکتا ہے، یہ توحید کو بھی تعطیل کر سکتا ہے. یہ شخص، اس کی اتنی اتھارٹی ہے، اس کا ادعا. اور جو اس کی مخالفت کرے وہ محارب ہے، مفسد فی الارض ہے. اور اس کے لیے یہی اس کی ضرورت ہے کہ قتل کریں، جتنا مرضی قتل کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ابراہیم رئیسی صاحب کے ویکیپیڈیا پیج پہ چلے جائیں، ویکیپیڈیا پیج ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، نیچے آپ جائیں وہاں پہ کہ اس کے رول
میس کلنگز میں ہیں یا نہیں ہیں. وہاں پہ ریفرنسز ہیں, ریفرنسز کو آپ کلک کرتے ہیں. اس کے فارسی ویکیپیڈیا میں زیادہ ریفرنسز ہیں. اگر آپ گوگل میں سرچ کریں ریفرنسز بہت سارے آئیں گے, بہت سارے آئیں گے, اکثر فارسی میں ہوں گے. اب میں کیا کروں, میں سب کو ترجمہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ چلیں, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ایک ایسا آرگنائزیشن. میں ایک دفعہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے میرا واسطہ پڑا, ایک ایگزیبیشن تھا ایک جگہ, بہت سالوں کے امریکہ میں ایک جگہ. تو یہ لوگ بیچارے چندے جمع کر رہے تھے. تو اس زمانے میں میرے خیالات بہت مختلف تھے, میرے معلومات کم تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چندے جمع کر رہے تھے, بھائی میں نے کہا کہ تم نے اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں لکھا. اس کا ریپرزینٹیو آتا پتا, وہ ایک ٹیبل سجا ہوا تھا نا, اس کے پیمفلیٹس وغیرہ کہ ہماری یہ آرگنائزیشن ہے, بھائی ہم جو ہے ایک خیریہ آرگنائزیشن ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, ہم پوری دنیا میں انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. میں نے کہا کہ تم سب کے تو کرتے ہو, لیکن اسرائیل کے خلاف تم نہیں کرتے. تو اس آدمی نے اسی وقت فوراً نکال دی اس کا رپورٹ جو ہے, ایک صفحہ میرے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو. وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ کتنے صفحے تھے اسرائیل پر. وہ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے, شاید بہت سال, یعنی میں نوجوان تھا, میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا امریکہ میں, اس زمانے کی بات ہے. تو اس نے دکھا دیا اس وقت, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ بہت ہی ان کا جو انویسٹیگیٹو ٹیکنیک ہے, انہوں نے ان کے مختلف رپورٹس میں ان کے اپنے تحقیقاتی ٹیکنیک کو بھی انہوں نے کیا ہے, ظاہر کیا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر بات یہ شامل کرتے ہیں, یہ بہت ویریفائی کرتے ہیں. بہت تحقیق کے بعد مختلف سورسز سے ایک بات کو ویریفائی کرنے کے بعد یہ اپنی اینول رپورٹ میں اس کو شامل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جون 2021 میں ان کی رپورٹ ہے, ابراہیم رئیسی مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. ابراہیم رئیسی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی یعنی انسانیت کے خلاف جرائم, یعنی قتل عام کے جرائم پہ یہ ملوث ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پھر بہت سارے وہاں پہ ریفرنسز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل میں بہت سارے اس طرح کے, ایک نہیں کئی جگہ پہ ایسی رپورٹس ہیں, بہت سارے PDF ورژنز میں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب بات یہ ہے, دیکھیں ہم نے شروع میں کیا کہا تھا, معیار ہمارے اور آپ کے درمیان اہل بیت علیہم السلام ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کسی بے گناہ کو قتل کرنے کے راضی نہیں ہے. ان کا شریعت یہ نہیں, دین یہ نہیں ہے کہ بے گناہ کو قتل کیا جائے. بے گناہ انسان کو آپ جیل میں ڈال دیں, جس سے کوئی خامنئی یا خمینی کو اگر برا کہے تو آپ اس کو قتل کر دیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے. اس لیے ہم جیسے کہ خود ایرانی, مثلا ایران والے جب صدام مرے تھے, صدام کو جب پھانسی لگی تھی تو ایرانیوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا, ایرانی حکومت خوش ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا. ایران میں لوگوں نے جشن منایا تھا, کسی نے اس کو برا نہیں کہا تھا. تو اسی طرح جیسے ایک دوسرا صدام ہے, اس کا نام ابراہیم رئیسی ہے, وہ مرا ہے, ہم خوش ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اسرائیل اچھا ہے, نہیں, اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی. irrelevant of what Israel does or does not do. اس سے قطع نظر اسرائیل کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے بھائی. وہ اپنی جگہ پہ برے کام کرتے ہیں, لیکن اسرائیل اگر برا کام کرتا ہے اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ رئیسی مجرم نہیں ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. نیتنیاہو شاید ابراہیم رئیسی سے بدتر آدمی, اس نے زیادہ آدمی مارے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن نہیں, شاید ابراہیم رئیسی نے نیتنیاہو سے زیادہ آدمی قتل کیا. اس کو اللہ ہی جانتا ہے کس نے زیادہ قتل کیا. دونوں برے ہیں, بنجامن نیتنیاہو, ابراہیم رئیسی, دونوں مجرم ہیں, دونوں قاتل ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کون سا بڑا قاتل ہے, لیکن یہ دونوں بڑے قاتل ہیں. اب میرے بھائیوں, آپ جو ہے نا, جو لوگ میری باتوں کو نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, وہ غلط فہمی میں مبتلا. انہوں نے ایک مولوی کو دیکھا, سید بیچارہ ہیلی کاپٹر میں مر گیا. اور بھائی آپ نہیں جانتے, مولوی جو اس زمانے میں مولوی بہت ہی قاتل ہیں, بہت ہی برے ہیں. اچھا, اب آپ کے کالز لیتے ہیں بھائی.